اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 20 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ آخرت کے سفر کی تیاری۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ دین کی تکمیل ہو گئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ اب ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اس سال 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جمرہ عقبہ کے پاس کنکری مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کے خطبے میں فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر دے۔ یہ سب وہ علامات و نشانیاں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز کا آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح بڑھتی رہی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دی۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی پس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ سے گناہوں کا بھلایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو
بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں شامل ہو جائیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 5 سے 6۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج معدے کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ مفہوم یہ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بڑا کارآمد پھل ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو اسے صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔